الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد. قابل احترام عزیز مہمانان اکرام اور قابل احترام پردہ نشین خواتین، پیاری مائیں اور بہنیں، ابھی ہم اس پروگرام کا سلسلے کا آغاز کرتے ہیں. ہمارے اکابرین اور اہل اللہ کا یہ اصول اور ضابطہ رہا ہے کہ جس مجلس کے اندر اللہ کا کلام پڑھا جاتا ہے وہاں پر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. اللہ رب العزت رحمتوں کا نزول فرماتے ہیں. اسی لیے ہم اس مجلس کا آغاز اللہ کے کلام پاک سے شروع کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے اس قرآن مجید کو نازل فرمایا ہے اور حدیث پاک میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم قرآن مجید کے ذریعے سے برکت حاصل کیا کرو. اور یہ قرآن مجید برکتوں والا کلام ہے جس کے ذریعے سے انسانوں کے قلوب کو جلا ملتی ہے اور انسانوں کے قلوب کے اندر سے زنگ دور ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہوتی ہے. تو ہم ابھی قرآن مجید کی تلاوت سے اس جلسے کا آغاز فرماتے ہیں. قرآن مجید کی تلاوت کے لیے جو ہے اس مدرسے کی جو طالبہ ہے عظمیٰ پروین، ہم ان کو کہتے ہیں کہ وہ مسجد میں تشریف لائے اور لا کر اللہ کے کلام کی تلاوت کرے اور اس مجلس کا آغاز فرمائے. آنے میں تاخیر نہ کرے، جلدی آئے تاکہ پروگرام شروع ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا
ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. یہ طالبہ تھی اس جامعہ کے اندر، عربی دوم کے اندر یہ طالبہ علم حاصل کر رہی ہے، اور یہ بازو گاؤں کا سال سے یہاں آ کر پڑھتی ہے مدرسے میں. یہ دوسرا سال کے اندر ہے، اور الحمدللہ ہم ابھی اللہ کے کلام سے اپنے سینوں کے اندر ہم نور کو اتار رہے تھے. اس کے بعد دعوت دی جاتی ہے. اسی گاؤں کے ایک طالب علم ہے جو خیر المدارس کے اندر عربی پنجم میں علم دین حاصل کر رہے ہیں. اس سے میری مراد حافظ عبدالہادی وہ تشریف لائیں اور نعتیہ کلام سنا کر مجلس کے قلوب کو آپ منور کر دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. روشنی مکمل ہے جن کی ہر زمانے میں، روشنی مکمل ہے جن کی ہر زمانے میں، روشنی مکمل ہے، روشنی مکمل ہے جن کی ہر زمانے میں، وہ چراغ اترا ہے، وہ چراغ اترا ہے ہاشمی گھرانے میں، وہ چراغ اترا ہے ہاشمی گھرانے میں. عشق مصطفیٰ لوگوں اس قدر نہیں آسان، عشق مصطفیٰ لوگوں عشق مصطفیٰ لوگوں اس قدر نہیں آسان، عمر بیت جاتی ہے، عمر بیت جاتی ہے دل کو دل بنانے میں، عمر بیت جاتی ہے دل کو دل بنانے میں. عشق ہو تو بو بکرو حضرت عمر جیسا، عشق ہو تو بو بکرو، عشق ہو تو بو بکرو حضرت عمر جیسا. آج بھی ہے وہ دونوں ان کے آستانے میں. چند اشعار سماعت فرمائیں. سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا. پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی
بزم کونوں مکان کو سجایا گیا. آپ کا بزم میں تذکرہ ہو گیا, جاری ہر لب پہ صلی علی ہو گیا. آپ کا بزم میں تذکرہ ہو گیا, جاری ہر لب پہ صلی علی ہو گیا. رحمت حق کا یہ, رحمت حق کا یہ سلسلہ ہو گیا. آپ میرے تو میں آپ کا ہو گیا. آپ کے آستانے پہ ہو حاضری, دل میں پیدا میرے حوصلہ ہو گیا. آپ کے آستانے پہ ہو حاضری, دل میں پیدا میرے حوصلہ ہو گیا. آپ کی جس پہ چشم عنایت ہوئی, آپ کی جس میں چشم عنایت ہوئی, بزم کونین میں کیا سے کیا ہو گیا. کوئی میری نگاہوں میں کیوں کر بسے, ان سے بڑھ کر نہیں کوئی بھی تو ہنسی. یوں تو کہنے کو ان سے بہت دور ہوں, ہے مگر وہ میرے دل کے اندر مکھی. اپنی آنکھوں میں اپنی آنکھوں میں ڈالوں جبیں سے ملوں, اپنی آنکھوں میں ڈالوں جبیں سے ملوں. خاک پائے محمد ملے جو کہیں, ان کی شفقت ہے بے حد وہ بے انتہا. ان کی رحمت تخیل سے بھی ماورا, ان کی شفقت ہے بے حد وہ بے انتہا. ان کی رحمت تخیل سے بھی ماورا. جو بھی عالم جہاں, جو بھی عالم جہاں میں بنایا گیا, جو بھی عالم جہاں میں بنایا گیا, ان کی رحمت سے اس کو بسایا گیا. جو بھی عالم جہاں میں بنایا گیا, ان کی رحمت سے اس کو بسایا گیا. حشر کا غم ہو قاسم مجھے کس لیے, میرے آقا ہے وہ میرے مولا ہے وہ. حشر کا غم ہو قاسم مجھے کس لیے, میرے آقا ہے وہ میرے مولا ہے وہ. جن کے دامن میں جنت بنائی گئی,
جن کے دامن میں جنت بنائی گئی، جن کے ہاتھوں سے کوثر لٹایا گیا۔ السلام علیکم۔ نعت شریف سماعت فرما رہے تھے، اس لیے کہ قرأت کلام پاک جس مجلس میں بھی ہوتی ہے اس کے ساتھ ساتھ نعت مبارک کو بھی پیش کرنا یہ اولیاء کی سنت رہی ہے۔ اسی لیے ہم نے اس بابرکت اجلاس کا آغاز تلاوت قرآن کریم سے اور نعت مبارک سے کیا ہے۔ اب یہاں پر جن حضرات کا، جن اکابر کا ہمیں انتظار تھا وہ حضرات بھی یہاں پہنچ چکے ہیں۔ اب بلا کسی تاخیر کے ہم اس جلسے کے پروگرام کو اور اس مجلس کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم چند اشعار پیش کرنے کے لیے مدرسے کی طالبہ تسمیہ کو اور ایسے ہی ان کے ساتھ ایک اور لڑکی کو دعوت دیتے ہیں، وہ آئیں اور چند اشعار یہاں پر پیش فرمائیں۔ یہ وہ اشعار ہیں جو صاحب نسبت بزرگ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روضہ اقدس پر بالمواجہہ پیش فرمائے ہیں۔ انہی چند اشعار کو یہاں پیش کرنے کے لیے ان طالبات کو دعوت دیتے ہیں، وہ آئیں اور اشعار پیش فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنے دامن شفاعت میں چھپائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، آپ کی یاد ستاتی ہے تو رو لیتے ہیں، اپنی یادوں کا ہمیں روگ لگائے رکھنا، اپنے دامن شفاعت میں چھپائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا۔ میں نے مانا کہ گنہگار ہوں پر آپ کا ہوں، اس گنہگار سے سرکار نبھائے رکھنا، اپنے دامن شفاعت میں چھپائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، ذرہ خاک کو خورشید بنانے والے خاک ہوں میں، مجھے قدموں سے لگائے رکھنا، اپنے دامن شفاعت میں چھپائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی آپ چند اشعار پیش فرما رہے تھے، اب ہم بلا کسی تاخیر کے اپنے اصلی مقصد کی طرف رواں دواں ہوتے ہیں۔ ہمارا اصلی مقصد یہ ہے کہ علماء کی اور صلحاء اولیاء کی صحبت ہو اور ان حضرات کے ساتھ ہماری بیٹھکیں اور مجلسیں ہوں، اس لیے کہ انسان جس چیز کے قریب ہوتا ہے اس کا اثر ہوا کرتا ہے۔
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا فرمائی، اللہم یسر لی جلیسا صالحا، کہ اے اللہ آپ ہمارے لیے نیک دوست کا انتظام فرمائیے، نیک دوست ہمارے لیے عطا فرمائیے۔ ان کی صحبتیں اور ان کی مجلسیں ہماری اچھی صلاحیتوں کو نکھارتی ہیں اور اطاعت کے اور نیکیوں کے راستے پر ڈالتی ہیں۔ اب ہمارے درمیان جو بزرگ محترم حضرت مولانا احمد ومیز ندوی صاحب دامت برکاتہم تشریف فرما ہیں، یہ آج اپنے قیمتی اوقات کو اپنے لیے فارغ کر کے اصلاحی مجلس کے لیے یہاں تک پہنچے ہیں۔ حضرت والا کی بہت ساری مصروفیات ہیں اور بہت ساری خدمات ہیں، ادھر مسجد کی خدمت ہے، مدرسے کی خدمت ہے، اور ایسے ہی دیگر مدارس و مکاتب کی سرپرستی ہے۔ ایسے ہی ان اصلاحی مجلسوں میں آپ کی آمد و رفت رہتی ہے۔ اور حضرت والا حضرت پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ کے خلیفہ مجاز ہیں، ان کے صحبت یافتہ ہیں، ان سے اجازت بیعت لیے ہوئے ہیں۔ چنانچہ حضرت والا آج ہمارے درمیان تشریف فرما ہیں۔ ہم آپ سے بڑے ادب سے درخواست کرتے ہیں ہمارے لیے کچھ اصلاح کی گزارشات فرمائیں۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ قابل احترام مہمانان اکرام اور پردہ نشین خواتین، اور قابل احترام حضرت مولانا سید ومیس احمد صاحب دامت برکاتہم مدظ اللہ عالیہ، خلیفہ مجاز حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی مجدد دامت برکاتہم، اللہ کے فضل و کرم سے اور حضرت پیر صاحب مدظ دامت برکاتہم کے حکم سے ہی یہاں پر تعلیم کا سلسلہ شروع ہوا تھا۔ تقریباً 2.5 سال قبل ایک مکتب کی شکل میں یہاں پر بنیاد رکھی گئی تھی۔ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے، حضرت کی دعاؤں سے اور اللہ والوں کی آمد اور ان کی دعاؤں اور توجہات کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سلسلے کو اب تک جاری اور ساری رکھا ہے، اور امید بھی یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت خاصہ اس گاؤں کی طرف اور علاقے کی طرف فرمائیں گے، اور ہمارے اکابرین کی دعائیں پیچھے کام کرتے رہیں گی، اور اس کی برکت سے انشاءاللہ یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ الحمدللہ اس قلیل مدت میں تقریباً 10 دیہاتوں کے اندر ایک مکتب کا سلسلہ قائم ہوا، اور آپ تمام حضرات جانتے ہی اس سے واقف ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک علم کا چشمہ یہاں سے جاری فرمایا۔ یہ عاجز جب مدینہ طیبہ کے اندر تھا، حضرت پیر صاحب دامت برکاتہم کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا، تو میں نے حضرت کے سامنے جب یہاں کے احوال سب سنائے تھے تو حضرت سے فرمایا تھا کہ حضرت آپ کوئی نام تجویز فرما دیجئے کہ یہاں پر بنیاد پڑ جائے۔ حضرت جو ہے متوجہ ہو کر فرمایا اور مجھے دیکھ کر ہنسنے لگے، اور فرمایا کہ کیا مدرسہ کھولو گے؟ کچھ دیر حضرت سکوت فرمایا، اور اس کے بعد پھر حضرت نے فرمایا کہ آپ جامعہ نور العلم رکھیں۔ تو یہ نام جو تجویز ہوا میرے عزیزو، یہ مدینہ طیبہ کی مسجد نبوی کے صحن میں حضرت نے اس کو نام رکھا، اور اس کی برکتوں کو یہ عاجز دیکھ رہا ہے، اور امید ہے کہ اس سے لوگ فائز یاب ہوتے رہیں گے، کیونکہ اس کی نسبت مدینہ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اور یہ سلسلہ چلے گا انشاءاللہ۔ یہ اس عاجز کی بنیاد پر نہیں چلے گا، بلکہ حضرت کی توجہات اور دعاؤں کی برکت سے۔ اور جو شخصیت ہمارے درمیان میں جو بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت مولانا سید ومیس احمد صاحب دامت برکاتہم، ہمیں پتہ نہیں ہے کہ حضرت جو اتنی دور سے سفر کر کر یہاں تشریف لا رہے ہیں، 2-4 لوگ جمع ہو رہے ہیں، حضرت کے خطابات تو ہزاروں کے مجمع میں ہوتے ہیں۔ حضرت بڑی شخصیت ہے، ہم واقف نہیں ہیں حضرت کی خدمات سے، کہ ہزاروں طلباء حضرت سے درس حدیث کا علم حاصل کر کر اپنے علاقوں میں کام کر رہے ہیں، اور حضرت کی شخصیت اس مدرسے میں خدمت کر رہی ہے جو مدرسہ حضرت عاقل صاحب مرحوم رحمۃ اللہ علیہ نے جس کی بنیاد رکھی اور وہاں پر علمی سلسلہ چلایا، جس مدرسے کا نام دارالعلوم حیدرآباد ہے۔ اور یہ حضرت جو تشریف لا رہے ہیں، یہ حضرت پیر صاحب دامت برکاتہم کی اس گاؤں کی طرف توجہ حضرت نے جو فرمائی تھی
پہلی دفعہ اس کی برکت میں حضرت یہاں تشریف لا رہے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم قدردانی کریں۔ جو اللہ والوں کی ناقدری کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو محروم کر دیتے ہیں۔ کل ہی یہ عاجز جو ہے حضرت کی کتاب ہے علم کی پیاس، اس کے اندر پڑھتے ہوئے وہاں نظر پڑی کہ جس علاقے والے جس آنے والے مہمان جو اللہ کا ولی ہوتا ہے اس کی قدر نہیں کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں عذابوں کی بارش کو اللہ تعالیٰ نازل فرما دیتے ہیں۔ اور جس ولی کا گزر ہوتا ہے جس بستی سے وہاں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی بارش ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت کے پیر و مرشد ایک گاؤں کے اندر تھے، حضرت پیر صاحب کے شیخ، تو انہوں نے فرمایا کہ ایسا لگتا ہے کہ کوئی اللہ کا ولی اس بستی کے اندر رہتا ہے۔ تو لوگوں نے فرمایا کہ حضرت یہاں کوئی اللہ کا ولی تو نہیں ہے۔ تو اس وقت میں اطراف کی علماء سے رابطہ کیا گیا، علاقے والوں سے، تو پتہ چلا کہ ابھی ایک بزرگ جو ہے اس بستی سے ہوتے ہوئے گزرے ہیں۔ تو دوسرے ولی کو یہ کشف ہو گیا کہ یہاں ایک ولی گزرا تھا تو اتنی دیر میں اللہ کی رحمتیں برس رہی تھیں۔ تو حضرت صاحب نسبت ہے، حضرت کے توجہات ہیں، اللہ نے علم حدیث اندازہ لگائی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے احادیث کی خدمت کرنا کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ حضرت 26-27 سال کے اتنے بڑے طویل عرصے سے اللہ استقامت سے جو ہے دین کی خدمت اور احادیث کی خدمت کا اللہ پاک حضرت سے کام لے رہے ہیں۔ تو ہمارے علاقے والوں کے واسطے ہی اللہ حضرت ایک ہمارے لیے بڑی نعمت ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس نعمت کی قدردانی کریں، اس سے بہت فیضیاب ہو، اپنے آپ کو فیضیاب کریں اور اس سے جو ہے اپنے دلوں کو منور کریں۔ یہ تو ایک بات آپ کی خدمت میں رکھنی تھی۔ اصل تو اس مدرسے کے متعلق رکھنا ہے تفصیل سے بات مختصر انداز میں، وہ یہ ہے کہ الحمدللہ یہ مدرسہ کا دوسرا سال چل رہا ہے جو بچیاں اس کے اندر تعلیم حاصل کر رہی ہیں۔ پہلے سال ہمارے پاس طالبات آئیں، 11 بچیوں نے ایک سال میں عالم کورس کا پہلا سال مکمل کیا، اور اس کے بعد اس سال کے شروع میں ہمارے پاس تقریباً 30 داخلے ہوئے، اور 30 کے اندر سے 4-5 بچیاں تو کسی وجہ سے وہ لوگ نکل گئیں، لیکن الحمدللہ ابھی 31 طالبات جو ہے ہمارے مدرسے میں زیر تعلیم ہیں، اور یہ بچیاں الحمدللہ علم دین حاصل کر رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس مکتب کی خواتین ہیں، وہ بھی 10 سے 11 خواتین ہمارے مدرسے کے اندر زیر تعلیم ہیں اور مکتب کے اندر تعلیم حاصل کر رہی ہیں۔ اب یہ تو خواتین کا سلسلہ چل رہا ہے۔ اب ہمارے اندر یہ جذبہ اور یہ ارادہ ہوا کہ ہم صرف خواتین تک محدود نہ رہیں، بلکہ اس علم کے چشمے کو جہاں خواتین اور نوجوان بچیاں اور چھوٹے چھوٹے بچیاں جو علم حاصل کر رہی ہیں، وہاں پر یہ جو عام طبقہ ہے، کوئی کاروبار کرنے والے ہیں، کوئی تجارت کرنے والے ہیں، اور کوئی ملازمت کرنے والے ہیں، کوئی مسجد کے ائمہ ہیں، کوئی حفاظ ہیں، تو ایسے حضرات کے واسطے بھی ہم ایک علم کا چشمہ یہاں جاری کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو اس کے متعلق ہم نے ایک مضمون بھی بنایا، اور انشاءاللہ امید ہے کہ جلد سے جلد جو ہے آپ حضرات کے دیہاتوں کے اندر، قریوں کے اندر، اور ہر گھر کے پاس انشاءاللہ وہ پرچہ بھی پہنچ جائے گا۔ اسی کو میں پڑھ کر آپ کے سامنے سناتا ہوں، آپ سن لیجئے۔ جامعہ نور العلم دولت آباد کے تحت میں ایک انسٹیٹیوٹ قائم کیا جا رہا ہے، اس کا نام ہے المعہد العلم، معہد العلم کے نام سے۔ محترم حضرات، ہر قوم کی تعمیر و ترقی کا انحصار اس کی تعلیم پر ہوتا ہے۔ تعلیم ہی قوم کے احساس و شعور کو جگاتی ہے۔ آج اس ملک کے اندر جو حالات ہو رہے ہیں، ان حالات کے اعتبار سے ہمارے اندر جو شعور پیدا ہونا ہے، یہ علم کی وجہ سے ہی ہمارے اندر شعور پیدا ہو سکتا ہے۔ جیسا کہ حضرت مولانا نے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کا ایک مختصر انداز میں جو خلاصہ بیان فرمایا ہے، اور جامع انداز میں حضرت نے جو بیان فرمایا ہے، اس سے ہمیں ان حالات کے اندر کیا کرنا چاہیے رہبری ہوتی ہے۔ تو یہی علم انسان کو ملتا ہے اور لوگوں کو زندگی گزارنے کا طریقہ سکھاتی ہے۔ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے زندگیاں آراستہ ہوتی ہیں، اور اخلاق حمیدہ سے ظاہر اور باطن انسان کا سنورتا ہے۔ وہ علم سکھانے کے لیے اس المعہد العلم کو قائم کیا جا رہا ہے۔ اس لیے مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ علم دین حاصل کرے، کیونکہ علم ایک عظیم تر نعمت ہے، اور علم کا حصول مومن کی شان ہے۔ مومن کی ایک شان ہے کہ وہ علم دین حاصل کرے، یا عمر کی قید نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی صحبت میں ہر عمر کے لوگ آ کر علم دین حاصل کیے ہیں۔
لہٰذا اسی طریقے سے ایسا ایک انسٹیٹیوٹ قائم ہوگا جس کے ذریعے سے ہر قسم کا آدمی اور ہر عمر کا آدمی جو اپنے اندر علم دین حاصل کرنے کا اور عالم بننے کا شوق اور جذبہ رکھتا ہے، ایسے لوگ اس میں داخلہ لیں اور اس مہد العلم کے اندر جو ہے علم حاصل کریں۔ لہٰذا جامعہ نور العلم کے تحت میں المہد العلم کا قیام عمل میں آ رہا ہے، جس میں 7 سالہ عالم کورس ہوگا، جس کے اندر 7 سالہ عالم کورس ہوگا، اور یہ ایسے لوگوں کے لیے ہے جو حفظ کر جو ہے ان کا ارادہ تھا کہ آگے علم حاصل کریں گے، حصول علم کا موقع ان کو نہ ملا، یعنی حافظ بن گئے لیکن گھریلو حالات کی وجہ سے، پریشانیوں کی وجہ سے وہ علم آگے نہیں پڑھ سکے، عالم نہیں بن سکے، ایسے حضرات کے لیے ہے۔ اور اسی طریقے سے ان حضرات کے لیے ہے وہ نوجوان جو اصلی تعلیم حاصل کر رہے ہیں کالجوں میں، یونیورسٹیز میں، اور علم دنیا حاصل کر رہے ہیں۔ ایسے بچے اگر عالم بننا چاہ رہے ہیں، علم دین حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، ان کے پاس وقت نہیں ہے کہ وہ مدرسہ جائیں اور دارالعلوم میں یا دارالعلوم حیدرآباد میں یا بڑے بڑے مدرسوں میں جا کر 9 سال اپنا وقف کر سکیں، 9 سال کا ان کے پاس وقت نہیں ہے، پڑھ رہے ہیں۔ تو ایسے طلباء بھی وقت نکال کر عالم بن سکتے ہیں، اور ایسے حضرات بھی جو گھروں کے اندر فارغ بیٹھے ہوئے، کوئی مشغلہ نہیں ہے، اب اللہ تعالیٰ نے دنیاوی کاموں سے بھی یکسوئی عطا فرما دی، ذمہ داریوں سے بھی یکسوئی عطا فرما دی، اور گھروں کے اندر فارغ بیٹھے ہوئے ایسے حضرات بھی اس کے اندر داخلہ لے کر علم دین حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ 7 سال کا کورس ہے، اور اس کا وقت اس کے اوقات کیا ہے؟ اس کے اوقات مغرب کی نماز کے بعد سے لے کر 3 گھنٹے ہیں، مغرب کی نماز کے بعد سے لے کر 3 گھنٹے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے داخلے جو ہے انشاءاللہ کل سے ہی سلسلہ اس کا شروع ہو جائے گا، اور 7 جنوری تک اس کے داخلے چلیں گے۔ 7 جنوری 2020 تک داخلوں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ صبح کے اوقات میں آپ 8-9 بجے سے لے کر 12:45 بجے تک مدرسے میں کبھی بھی آپ تشریف لا سکتے ہیں۔ حضرت مفتی صاحب مدرسے میں موجود رہیں گے، اور آپ حضرات کا یا دیگر کوئی اور حضرات ہوں تو ان کا داخلہ ہوگا۔ اور اس کے بعد 8 جنوری سے انشاءاللہ تعلیم کا آغاز ہوگا۔ اور تعلیم کے ایام کتنے دن رہیں گے؟ پیر کے دن تعلیم ہوگی، منگل کے دن تعلیم ہوگی، چہارشنبہ، جمعرات، جمعہ، ہفتہ، یہ 6 دن تعلیم ہوگی، اور 7ویں دن اتوار کے دن چھٹی رہے گی۔ جیسا کہ جاب کرنے والوں کے لیے اتوار کے دن عموماً چھٹی ہوتی ہے، اور اسکولوں میں پڑھنے والے بچوں کے لیے بھی اتوار کے دن چھٹی ہوتی ہے، تو اس مدرسے کو بھی اتوار کے دن چھٹی ہوگی، تاکہ آپ ایک سوئی کے ساتھ اور اپنے کاموں کے اندر آپ لگے رہیں۔ دیکھو میرے عزیزو، یہ اتنا بہترین سنہری موقع ہے کہ آپ اس سے فائدہ اٹھائیں۔ ہر انسان علم دین حاصل کر سکتا ہے۔ ہمارے حضرت پیر صاحب دامن برکاتہم عالیہ کے پاس ایسے حضرات آئے کہ وہ دنیاوی اصلی تعلیم رکھنے والے۔ کل جو ہے پڑوس ملک کے اندر جو ہے ایک اجتماع ہوا، حضرت جو سالانہ اجتماع فرماتے ہیں، اس کے اندر حضرت نے چند حضرات کو اجازت و خلافت دی۔ اور کیسے حضرات ہیں؟ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی اصلی تعلیم حاصل کی، وہ ڈاکٹر ہیں اور انجینئر ہیں۔ ایسے حضرات جنہوں نے مدرسے کے اندر داخلہ لے کر، جیسے ہم نے ابھی جس وقت بنایا ہے، ایسے ہی مدرسوں میں داخلہ لے کر درس نظامی کی کتابوں کو جو مدرسوں میں علماء کو پڑھائی جاتی ہے، ان کتابوں کو پڑھ کر امتحان لکھ کر 9 سالہ مکمل عالم کورس کر فراغت حاصل کی، اور ساتھ میں ذکر و سلوک کا راستہ، اللہ کی محبت میں اللہ والوں کے اپنے آپ کو حوالے کر اللہ کی محبت کو دل میں اتارنے کی محنت کی۔ تو حضرت نے فرمایا مجھے اشارے ہوئے ہیں غائب آنے میں، اللہ کے نبی علیہ السلام اشارہ فرمائے یا کوئی اور طریقے سے اشارے ہوتے ہیں کہ ان کے اندر نسبت کا نور منتقل کریں۔ تو اصلی تعلیم یافتہ حضرات جو ہے نسبت کا نور بھی حاصل کریں، اور نبی علیہ السلام کے دین کا علم بھی حاصل کیے ہیں۔ تو اس زمانے کے اندر تمام حضرات جو ہے عالم بن سکتے ہیں۔ اور اس وقت میں ہمارے ملک کے جو حالات ہیں میرے عزیزوں، اس وقت میں ہمیں علم کی ضرورت ہے۔ اگر علم دین ہوگا تو پھر ہم ان حالات سے اچھے انداز میں ہم مقابلہ کر سکتے ہیں، اچھے انداز میں ہم مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اس لیے علم دین کا حاصل کرنا ضروری ہے۔ تو یہ 1.5 سالہ عرصے کے اندر ہمارے اس مدرسے کے جامعہ کے اندر بچیاں جو ہے علم دین حاصل کر رہے ہیں،
اور بڑی محنت کے ساتھ بچیاں پڑھ رہی ہیں اور پڑھانے والے اساتذہ اور معلمات بھی بڑی محنت سے پڑھا رہے ہیں، الحمدللہ یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ لیکن اور بہت سے علاقوں کے اندر ایسے گھروں کے اندر بچیاں، نوجوان بچیاں فارغ بیٹھی ہوئی ہیں، وہ اسکول بھی نہیں جاتی، وہ جو ہے کالج بھی نہیں جاتی، گھروں میں فارغ بیٹھی ہوئی ہیں، اور شادی کی عمر بھی ابھی 2-3 سال باقی ہیں، 4 سال باقی ہیں۔ ایسے تمام بچیوں کو، اور بہت سے بچیاں تیلگو میڈیم میں پڑھ رہی ہیں۔ بھائی تیلگو میڈیم میں پڑھنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ بہت سے 10ویں کی سرٹیفکیٹ ملے گی تیلگو میڈیم کی۔ آپ تیلگو پڑھانے کے بجائے بچیوں کو مدرسے میں داخلہ کرائیں، اس وقت کی ضرورت ہے۔ یہ عورتیں، یہ بچیاں اگر ایمان اور اخلاقیات اسلامی دین کی تعلیم سے آراستہ ہوں گی تو جو وقت اور جو حالات سرزمین بخارا سمرقند کے اندر جو حالات آئے تھے، ان حالات کے اندر یہی جو وہ بچیاں اس وقت کی عورتیں تھیں، ان کے ذریعے سے اسلام کے اور قرآن کی اللہ پاک نے حفاظت فرمائی۔ جہاں قرآن کو مٹا دیا گیا، جہاں پر علماء کو پھانسی پر لٹکا کر بولیاں بھر دی گئیں اور قرآن کے صحیفوں کو بچھا کر اس پر گھوڑوں کے کھانے کی غذا ڈال دی گئی، اس جگہ پر مسلمانوں کو مٹانے کی کوشش، مدرسوں کو ختم کرنے کی کوشش، وہاں پر انہی خواتین اور انہی عورتیں اور انہی بچوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوبارہ اسلام کی فضا کو تازی فرما رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو ابھی بھی اب جو ہمارے ملک کے حالات جا رہے ہیں، پورے یہودی پالیسی کے تحت میں ہمارے ملک کے حالات جا رہے ہیں۔ اس وقت میں ہمیں عورتوں کو بھی تیار کرنا ہے، ہمیں نوجوانوں کو بھی تیار کرنا ہے، اور ہمیں بڑے بوڑھوں کو بھی تیار کرنا ہے کہ ہر حال کے اندر ہم دنیا کے کیسے قسم کے بھی ہمارے اوپر حالات آ جائیں تو ہم ہر حالات سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہم کلمے کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم ہر ایک کا سودا کر سکتے ہیں اپنے رب کے درمیان میں اور ہمارے درمیان میں، جو ہم نے کلمے کا جو سودا کیا ہے، ہم اس سے کبھی اس کا سودا نہیں کریں گے اوروں سے۔ اس لیے میرے عزیز و دوستو، علم کی ضرورت ہے، علم کی ضرورت ہے۔ اسی لیے تمام حضرات خواتین کو بھی علم حاصل کرنے کے لیے بھیجیے۔ اسی طریقے سے جہاں جہاں مکاتب قائم ہے بچوں کے، وہ پابندی کے ساتھ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھیجیں تاکہ وہ اپنے دلوں کے اندر اللہ رسول کو اتاریں اور دین و شریعت کی ان کے اندر اہمیت پیدا ہو۔ اسی طریقے سے جہاں یہ بچوں کا مکتب چل رہا ہے، وہاں نوجوانوں کی تعلیم کا بھی انتظام ہوتا ہے۔ وہی حافظ صاحب، وہی امام صاحب ہوتے ہیں، نوجوانوں کو عشاء کے بعد پڑھائیں گے روزہ، تو نوجوان بچے وہاں پڑھیں مکتب کے اندر۔ جن کے پاس 3 گھنٹے کا وقت فارغ ہے، وہ اس مہد العلم کے اندر داخلہ لے کر باضابطہ درس نظامی کی پوری کتابیں تدریس ایک کے بعد دیگر پڑھائی جائیں گی، اور ان کو عالمیت کا سرٹیفکیٹ بھی دیا جائے گا اور مستند طور پر دیا جائے گا۔ تو اسی لیے آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ اپنے گھروں کے اندر جو نوجوان بچے ہیں ان کو بھی اس میں داخلہ کریں، آپ بھی داخلہ لیں۔ انشاءاللہ وہ علم کا سلسلہ یہاں سے شروع ہوگا انشاءاللہ۔ ایک چیز یہ ہے۔ دوسری چیز یہ ہے میرے عزیزوں، یہ سلسلہ جو ہے چھوٹے انداز میں شروع ہوا ہے، آپ تمام حضرات اگر معاونت کریں گے، ساتھ دیں گے، دعائیں کریں گے، تو انشاءاللہ پھر یہ فضا پھر پورے علاقے کے اندر پھیلے گی۔ ایک آدمی کتنا کام کرے گا؟ ایک جگہ کرے گا، 2 جگہ کرے گا۔ آپ تمام حضرات کی معاونت اور دعاؤں کی وجہ سے یہ فضا پھر تمام جگہ پھیلے گی، اور یہاں سے دعوت کا کام بھی پھیلے گا، اور پھر یہاں سے انسان کے اندر کی باطنی روحانی جو بیماریاں ہیں وہ بیماریاں دھلیں گی، اور اللہ کی محبت 100% ہمارے دل کے اندر اترے گی، اور ہمارا ظاہر اور باطن سنت کے مطابق بنے گا، سنورے گا۔ اللہ والوں کی آمد کے ذریعے سے ہمارا ظاہر اور باطن سنورے گا۔ اور تیسرا کیا ہوگا؟ پھر یہاں سے مدرسے جو علم کی بنیاد ہیں، علم کے قلعے ہیں، پھر یہاں سے جو ہے یہ قلعہ قائم ہوگا، اور پورے جگہوں پر جو ہے کھیتوں کو اور اطراف کے دیہاتوں کو جو ہے پانی پہنچے گا۔ اس کے لیے آپ تمام حضرات کی معاونت بھی ضروری ہے اور دعاؤں کی بھی ضرورت ہے۔ تمام حضرات اللہ کی طرف متوجہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اس ادارے کو دن دگنی رات چوگنی ترقی نصیب فرمائے، حاسدین کی حسد سے بچائے، شریروں کی شرارت سے بچائے، منافقین کی منافقت سے بچائے، دوستی کے رنگ میں دشمنی کرنے والوں کی دشمنی سے بچائے، بری نظر سے بچائے، برے اثر سے بچائے، اور اس میں پڑھنے والے تمام طلباء اور طالبات کو اللہ نسبت کا نور نصیب فرمائے اور اپنی محبت نصیب فرمائے، اور اللہ والوں کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ یہاں سے وہ فضا پھیلائے
جو فضا بخارا سمرقند کے ذریعے سے پوری دنیا میں پہنچی ہے، اللہ ہمارے اس سرزمین کو بھی اللہ بخارا سمرقند بنا کر پوری دنیا میں فیض کو پہنچائے۔ اللہ ایسے اشخاص کو اور ایسی پاکیزہ روحوں کو اللہ پاک اس سرزمین کے اندر پیدا فرمائے، اور ہم سب کی روحوں کو اللہ پاک پاک فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔